عرب کے دل میں مکہ کے پوتر شہر میں ایک ایسے آدمی کا جنم ہوا جس کا خاندان نہ صرف عزت والا تھا بلکہ اتہاس کی گہرائیوں تک جاتا تھا۔ یہ آدمی اور کوئی نہیں بلکہ اسلام کے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ ان کا ونش پرمپرا ایک شاندار اور اتہاسک وراثت کا پرتیک تھا جس میں ہر نام اپنے ساتھ بہادری، عزت اور دھارمکتا کی کہانیاں لیے ہوئے تھا۔ پہلی کڑی عدنان تک کی نسل۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے نزدیک نسل اپنے والد حضرت عبداللہ سے شروع ہوتی تھی جو عبد المطلب کے بیٹے تھے۔ عبد المطلب قریش قبیلے کے مشہور لیڈر تھے جو اپنی سمجھداری اور ادارتا کے لیے جانے جاتے تھے۔ ان کا اصلی نام شیبہ تھا لیکن ان کے انکل مطلب نے انہیں اپنی دیکھ بھال میں لے لیے، اس لیے انہیں عبد المطلب کے نام سے پکارا جانے لگا۔ عبد المطلب کے والد ہاشم تھے جن کا اصلی نام عمرو تھا۔ ہاشم اپنی عزت اور مکہ میں ٹریڈ روٹس بنانے کے لیے مشہور تھے جو شہر کی سمردھی کا کارن بنا۔ ان کے بعد ان کے ونشج اس وراثت کو آگے بڑھاتے گئے۔ ہاشم کے بعد عبد مناف۔ ہاشم کے والد عبد مناف تھے جن کا دوسرا نام المغیرہ تھا اور وہ اپنی لیڈرشپ اور ڈپلومیٹک اسکل کے لیے جانے جاتے تھے۔ یہ سرنیم قصی تک جاتا ہے جن کو زید بھی کہا جاتا ہے۔ قصی ایک طاقتور لیڈر تھے جنہوں نے مکہ کے الگ الگ قبیلوں کو ایک جھٹ کیا اور شہر کو کامرس اور پلگرمیز کا ایک مہتوپورن کیندر بنایا۔ قصی کے بعد ان کے بیٹے قلاب اور پھر مرہ آئے۔ اس ونش کا ہر نام قریش قبیلے کے اتہاس کا ایک مہتوپورن ادھیائے تھا جو اسلام کی کہانی میں ایک کیندر بندو بننے والا۔ یہ لینیج قاب، لؤے اور غالب سے ہوتے ہوئے فہر تک جاتا ہے جن کو قریش کے نام سے جانا جاتا تھا۔ قریش کے نام سے ہی قبیلے کا نام پڑا اور یہ وہی قبیلہ تھا جو آگے چل کر عرب کے سب سے طاقتور اور عزتوار قبیلہ بنا۔ فہر کے بعد یہ ونش والی مالک، النضر، کنان، خزیمن، مدرق جن کا دوسرا نام امیر تھا، الیاس، مدر، نظر اور مات تک جاتی ہے جن کے بیٹے عدنان سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ڈائریکٹ کنیکشن تھا۔ دوسری کڑی عدنان سے اسماعیل۔ عدنان کے بعد پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی جینولوجی ایک ایسے دور میں جاتی ہے جہاں اتہاس اور پرمپرا ایک دوسروں سے مل جاتی ہیں۔ اس لینیج کا یہ حصہ کچھ مت بھیدوں کا وشے ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اینسسٹری کو ان آدی پرشوں سے جوڑتا ہے جو عرب کے سب سے پہلے لوگوں میں شمار ہوتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ عدنان کے بعد یہ لینیج ادہمیسی، سلمان، اوس اور باس تک جاتی ہے۔ یہ ہر نام اس چین کا ایک حصہ ہے جو پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عرب کے پرانے لوگوں سے جوڑتی ہے۔ یہ لینیج آخر میں قیدر تک پہنچتی ہے جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پہلے بیٹے تھے اور ان کا خاندان عرب کے لوگوں کا آدی پرش مانا جاتا ہے۔ اسلام پرمپرا کے مطابق اسماعیل اور ان کی ماں حاجرہ کو اللہ نے مکہ کے بنجر علاقے میں بسنے کا حکم دیا جہاں آگے چل کر اسلام کی دنیا کا دل بسنے والا تھا۔ تیسری کڑی اسماعیل سے آدم تک۔ پیغمبر کی تیسری اور سب سے پرانی جینولوجی ہمیں اور بھی پرانے دور میں لے جاتی ہے جہاں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کنیکشن دنیا کے سب سے مہان آدی پرش سے ملتی ہے۔ یہ لینیج اسماعیل سے شروع ہوتی ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے اور ان کے بعد یہ ونش ازر جن کو تاریخ کے نام سے جانا جاتا ہے وہاں تک پہنچ جاتا ہے۔ یہ ونش نحور، سرو، رو، فلق اور ابیر سے ہوتے ہوئے شالخ تک جاتی ہے۔ یہ پراچین جینولوجی ارفخشاد تک جاتی ہے جو سام کے بیٹے تھے اور سام حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ حضرت نوح وہی مشہور نبی ہیں جنہوں نے طوفان سے اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے کشتی بنائی تھی۔ یہ ونش لمک، متوشلق اور اخنخ تک جاتی ہے جن کو حضرت ادریس علیہ السلام کہا جاتا ہے۔
ادریس اپنے تقوی اور گہری نالج کے لیے جانے جاتے ہیں۔ ان کے پوروج یرید، محلائل، قنین اور انشت ہے، جن کی اینسیسٹری حضرت شعیب سے جڑتی ہے جو آدم علیہ السلام کے بیٹے تھے۔ اس ریمارکیبل لینیج کے ذریعے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک لمبی لائن سے جڑے ہوئے ہیں جس میں نبی اور دھارمک لوگ شامل ہیں جو ڈیوائن ہسٹری کے انفولڈ ہونے میں اپنا مہتوپورن یوگدان دیے۔ یہ لینیج صرف اینسیسٹری کا پرشن نہیں ہے، یہ ایک فیتھ کی ٹیپ ہسٹری ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانیت کے آدی پرش آدم تک جوڑتی ہے اور اس ڈیوائن کوویننٹ تک جوڑتی ہے جو پیڑھیوں تک گزرتا رہا اور آخر میں اسلام کے آخری پیغمبر کے ذریعے اپنے انتم روپ میں آئے ہے۔